بات کافی پرانی ہے، تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں ہی پاکستان سے باہر تھے۔ نواز شریف صاحب کو زبردستی پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ 1998 سے جلا وطن تھیں، اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور صدر پاکستان تھے، لہٰذا ان سے کبھی کبھی ہم بھی انٹرویو کر لیتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کا انٹرویو کیا، 20 سال پہلے کی بات ہے، اور ان سے میں نے ایک سوال کیا تھا، ذرا سنیے میں نے کیا سوال کیا، انہوں نے کیا جواب دیا۔ بہت سے لوگ پھر آپ سے یہ کہیں گے کہ اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو واپس آنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، فرق پڑتا ہے۔ ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ دونوں باہر رہیں گے۔ اچھا، ہاں، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف باہر رہیں گے؟ بالکل۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، میں نے چھوٹا سا کلپ آپ کو اس لیے سنوایا ہے کہ پرویز مشرف نے کوشش کی کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں مائنس ہو جائیں پاکستان کی پولیٹکس سے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، دونوں واپس آئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں، لیکن نواز شریف صاحب ابھی تک پولیٹکس میں ہیں، اور بھی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی حکمران کتنا ہی طاقتور ہو، خواہ وہ پرویز مشرف ہی کیوں نہ ہو، جس نے آپ کے ساتھ ذاتی طور پہ بہت سی زیادتیاں کروائیں، ظلم کروایا، آپ بیٹھے ہیں نا میرے سامنے، پرویز مشرف کوئی نہیں ہے پاکستان میں، دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اور اب شاید آپ کے اور میرے علاوہ بہت کم لوگوں کو یاد ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم کروایا، ناقابل بیان۔ تو سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈروں کو مائنس کرنا پولیٹکس سے، یہ تو کافی مشکل کام نہیں ہے؟ بالکل مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن نواز شریف کو اور بے نظیر بھٹو کو پرویز مشرف صاحب مائنس اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ سیاست کرتے تھے، انہوں نے سیاست کی، میاں نواز شریف نے سیاست کی، بے نظیر بھٹو نے سیاست کی، عمران خان صاحب تو سیاست ہی نہیں کر رہے، یہ جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی انہوں نے سیاست نہیں کی، آج بھی عمران خان صاحب سیاست نہیں کر رہے، وہ محاذ رائی کر رہے ہیں، اور محاذ رائی بھی جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے سپہ سالار کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور جو میں نے بات آگے کی ہے کہ یہ لوگوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے نا پاکستان میں، یہ چیز جو ہے نا، یہ لوگوں نے اس چیز کو لوگوں نے جو ہے نا وہ ٹالریٹ نہیں کرنا، اس سے ان کو نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ناکامی ہوگی۔ الطاف حسین بھی اسی بات کا جو ہے وہ شکار ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے یہ اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ سیاست نہیں کر رہے۔ علی ظفر صاحب اس کا کیا جواب دیں گے کہ عمران خان صاحب پولیٹکس نہیں کر رہے، محاذرہ ہی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے آپ کے کس نے جھوٹے مقدمے بنائے خان صاحب کے پاس، کس نے سٹیٹمنٹس خان صاحب کے اوپر کس نے سٹیٹمنٹس دیں کہ یہ تو توشہ خانہ کیس ہے اور اس میں تو بالکل ثابت ہو گیا ہے کہ دھاندلی ہوئی، کرپشن ہوئی، سائفر کیس بنایا گیا، کہا کہ جی ملک دشمن عناصر نے یہ بات کی ہے اور یہ بالکل اینٹی سٹیٹ ہے، اور سائفر کیس بنتا ہے ان کے اوپر، عدت کا کیس بنایا گیا، ہر قسم کی کیس بنانے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح بیانیہ جو ہے عمران خان صاحب کا جو مقبولیت ہے وہ ختم ہو۔ وہ کیسز بھی ختم ہو گئے، کیسز میں بھی کچھ نہیں نکلا، اور اس کے بعد نہ وہ جو بدنامی کی کوشش کی گئی، اس کے بجائے پاپولیرٹی زیادہ ہو گئی۔ تو سیاست، اچھا دیکھیں علی ظفر صاحب، دیکھیں یہ محاذ رائی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں میرے خلاف اس نارکوٹکس کے مقدمے میں ایک میجر مدعی تھا، اور ایک جنرل نے میرے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے سیاسی طور پہ، میں نے بھی اور میری پارٹی نے بھی، ہم نے کبھی اس میجر کا نام لیا ہو؟ کبھی جو ہے وہ فوج کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ہم نے ان کے خلاف، یہ وہی جنرل ہے جس نے پی ٹی آئی کے وزیر کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس؟ اچھا علی ظفر صاحب، آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی بڑی پاپولیرٹی ہے تحریک انصاف کی، لیکن تحریک انصاف کچھ عرصہ پہلے تک کہتی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اب تحریک انصاف کہتی ہے جی ہم کانفرنس کر رہے ہیں جی، اس میں پیپلز پارٹی کو بلائیں گے، مسلم لیگ نون کو نہیں بلائیں گے۔ تو یہ کیا اب آپ نے بھی سیاسی مفاد پرستی کا راستہ اختیار نہیں کر لیا؟ اگر پاپولیرٹی ہے تو اب آپ کو پیپلز پارٹی کی یاد کیوں ستا رہی ہے؟
جی دیکھیں، پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اور میں نے یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو اگزامپل ہے، مثال ہے، وہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی ہے۔ جب بھی وقت آیا ہے، چاہے وہ آئینی ترمیم ہو 26ویں 27ویں، چاہے وہ کوئی بل ایسا ہو، چاہے کوئی ایسے معاملات ہوں پارلیمنٹ میں، تو دونوں جماعتیں ساتھ ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے رانا صاحب، آخر میں یہ بتا دیں، دونوں جماعتیں ساتھ ساتھ کھڑی رہی ہیں، اب 28ویں ترمیم آپ نے کہا تھا آ رہی ہے، ابھی بھی آپ قائم ہیں اپنے بیان پہ، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں دیکھیں، 28ویں ترمیم جو ہے وہ تو جو یعنی سورسز کی تقسیم ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ لوکل باڈیز کو جو ہے وہ ٹرنیور انشور کرنے کی بات ہے، پاپولیشن کی بات ہے، ہیلتھ سے متعلقہ بات ہے، وہ تو ایسے پبلک ایشوز ہیں، ان کے اوپر تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں انہیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب اور علی ظفر صاحب بات چیت کر رہے تھے، اور آج کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس بات پر کہ کیا پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک قائم ہو چکا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب اور علی ظفر صاحب کا اس ایک نقطے پہ اتفاق ہے کہ واقعی ڈیڈ لاک ہے۔ اور میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ سیاست یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیڈ لاک کو ختم کریں، اور ڈیڈ لاک کو ختم کرنا جو ہے وہ کوئی ایک فریق کا فرض نہیں ہے، ڈیڈ لاک دونوں فریق مل کر ہی ختم کر سکتے ہیں، اس لیے دونوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔